أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله. اس آیت پر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بہت پیار فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقصود کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے طریقے کا بھی طریقے کو بھی بتا دیا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈرنا بہت بڑی بات ہے. یہ ڈر ہی نہیں ہوتا. نام بار بار اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو. ہو سکتا ہے ایمان ہو تقوی میں کمی. اس وجہ صراحتاً مومنین کو خطاب فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ تقوی کا. اسی تقوی کے وصولیابی کے لیے دستیابی کے لیے اللہ نے روزہ کو بھی فرض کیا ہے. قرآن کو بھی نازل کیا ہے اسی کے لیے تقوی اختیار ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. اسی قرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يهي تقوى ويعلمهم الكتاب والحكمة.
ہمارا تقویٰ بنیادی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اس لیے کیونکہ اللہ سے ڈر جائے. اللہ سے ڈرنا اس سب طرق کے اصل ہے. جس طرق کے تمام شریعتوں کی جڑ تقویٰ ہے. جس انبیاء علیہ السلام تقویٰ ہی کی تعلیم کے لیے آتا ہے، بلکہ مقام تقویٰ تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. مقام تقویٰ علم نہیں بلکہ تقویٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف میں لباس تقویٰ کا راستہ فرما دیں. رمضان تو آتے ہی ہے، اب جس کی جتنی عمر ہے اتنے رمضان گزر چکے. ہر مرتبہ دیکھنا یہ تھا، یہ اخیر ہو جاتا ہے کسی کا اخیر ہو رمضان. حضرت مولانا ہمارے بیان فرماتے رہتے جماعت محمد صاحب وائی مجلس وہاں ہوتی تھی. بھائی اس سے بھائی تقویٰ اختیار کرو. مان لیجیے رمضان کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، کس کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو زندگی قدر کی جو اس کا مصرف ہے اس میں صرف کرنے کی توفیق فرماتا ہے. وما خلقت الجن، صاف اللہ نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معمولیات تو نہیں ہے، ہمیں نہیں پیدا کے لیے انس کو مگر تاکہ عبادت کرے. مقصد اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا، کسی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ اب یہ کہ عبادت کیا ہے، بندے کا ہر وہ عمل جو ارضائے باری تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کیا ہے، وہی عبادت. عبادت یہ ہے، یہ عبادت ہے. بندے کا ہر وہ پھر جو اللہ کے راضی کرنے کے لیے وہ عبادت ہے. ارضا باری واہ اللہ کی عبادت، ہماری پیدائشی عبادت کے لیے اللہ کے اطاعت، اللہ کے فرمانبرداری. خوش نصیب ہے اس دنیا میں جو تمام غفلات کا مجموعہ ہے اپنی طرف کھینچے والی چیز ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے کی چیز ہے یہ نشان، یہ سب نفس کے راستے ہیں. صحیح راستہ یہ چیز ہے. ہر ایک مثال دے کے لیے لیکن حضور نے مثال ہی نہیں دی ہوگی. اس کو مثال دیا خط استوا برابر خط پیتا جس کو خط مستقیم کہتے ہیں، اور جو خط مستقیم ہے اس کو منحنی کہتے ہیں. کیا پڑھا میرا جس کو بتا دیں خط مستقیم خط منحنی. خط مستقیم یہ ہے جس کے اندر کوئی کہیے گا، منحنی ایک جگہ ہے. اس طریقے خط صرف منحنی ہے اور خط اسلام خط مستقیم برابر. کوئی خط بہت سے خط ہیں یہ خود کی جائے یہ سب طریقے کیا ہیں گمراہی کے ہیں. ہدایت کا راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا وہی ہے. اسی کی دعا کی جاتی ہے اے میرا صراط مستقیم، اے اللہ کو صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے. اللہ نے تجمہ لکھا ہے کہ اجمعی سور تمام صورتوں کی جامع صورت سورۃ فاتحہ ہے، تو یہ دعا بھی اجمعی علیہ ہے. اے میرا صراط ہدایت کی دعا مانگنا. تمام سورۃ فاتحہ تمام مضامین اس کے اندر قرآنیاں آ چکے ہیں سورۃ فاتحہ میں. دعا بھی ہے، جدید دعائیں سب اس کے ساتھ ہیں. ہدایت کو ہو جانا ہے، آپ یہ کیا پا جانا ہے. اسی ہدایت کا راہل میں ربیم ہدایت کو ہم ملک پکڑے ہوں. یہی جو ہدایت ہے یہی فلاح پانے والے ہیں. ہدایت کو ہونا خود فلاح یاب ہونا ہے. سب صحیح مل جائے پہنچ جائے گا. اور شروع سے دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا تو چلے جائے گا بمبئی بجا کر لیتا چلے جائے گا. کل انجن کا فرق کرنا ہے. یہاں انجن بدلتا ہے، بمبئی جائے گی انجن بدلے 70 گاڑی آتی ہے. اب اس کو جانا ہے ادھر تو باقاعدہ بدلا جاتا ہے تب جاتا ہے.
اس بات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ مستقیم پر رکھے. سب سے جامع دعا یہی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی جو ہدایت پر ہے اور فلاح پانے والے ہیں. حضرت حالی نے فرمایا کہ ہم کو اس آیت کی تفسیر معلوم ہوگی ایک سفر میں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کہاں ہم سہارنپور سے گاڑی سوار جو لکھنؤ جا رہی تھی. کافی بڑی دیکھا اور بیٹھ کے دیکھا تھاری جب مطمئن لوگ ہو گئے مجھے کہاں کا سیٹ جائے گا, کہاں ہم لوگ کی جائیں گے. پڑھی ہے بہت بےتاب ہو گئے. فرمایا حضرت تھاری نے کہ میں مطمئن تھا اس وجہ سے میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں وہ مجھے لکھنؤ کے قریب کر رہی ہے اور وہ شخص روٹی پہ وہ قریب ہے سب وہ بھی اسے سمجھتا تھا جس گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم مقصد سے ہم تم بول رہے ہیں. کہا اس وقت مجھ کو اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون کی تفسیر سمجھ آ گئی. میں دور ہوں لکھنؤ سے, وہیں جو راستہ ہے وہ پہنچانے والا ہے. یہ روٹی سے دور ہو رہا ہے تھوڑی دور ہے وہاں سے. یہ سارے بیان کرنا ہے تو مجھے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. میں گاڑی میں بیٹھا تھا مطمئن, وہ پریشان جب ان کو قریب جانا تھا. حضرت نے فرمایا حضرت صاحبی نے کہ بھائی بیٹھو پریشان اور باقی کریں. ارے مولانا آپ کچھ کر میں پریشان ہوں. کہا مجھے تفصیل سمجھ آئے بڑا جو راہ پر آتا ہے اس کو اطمینان رہتا ہے. ہم لوگ کبھی لندن میں جاتے ہیں تو انداز نہیں آتا ہے کہ غلط راستے جا رہے ہیں, اور غلط راستے جا رہے ہیں تو 50 بھی جا کے نکل گئے. اب وہاں سے لوٹتے ہیں, بہت تیزتا والا راستہ ہے لندن کا. اب جو باہر ہوتا ہے پھر ٹیلیفون ہم لوگ کرتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے. ارے کہاں پہنچ گئے آپ لوگ, وہ راستہ یہ ہوا وہاں راستہ بدلانے کے بہت معمول ہمارے مشہور ہیں. وہ لندن کے لوگ راستہ ضرور بتاتے ہیں, دور سے جاتے ہیں. اگر بتلانا ہے وہاں چوڑا ہے تو وہاں تک جاتے ہیں. یہ ان کے اثرات کو وہاں بہت مشہور ہے. عام لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ راستہ قریب راستے کو دکھانا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. جب قریب صحیح ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے صحیح. حضرت ثانی فرماتے تھے اس وقت مجھ کو اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون تفصیل سمجھ آئی. میں اگرچہ لکھنؤ سے دور تھا لیکن میں مطمئن تھا کیونکہ جس گاڑی پر میں بیٹھا ہوں میں کہوں کہ قریب کر رہی ہے حضرت ثانی سے. اور وہ شخص سہارنپور سے چلے تھے روح کے قریب ہیں. کہا جس گاڑی میں چڑھے تھے ان کے یہ تھا کہ ہم راستے سے طریقے دور ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا سب سے زیادہ دعا ایک جنت سے آتا. اللہ میں نے لکھا ہے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ اجمع السور ہے, یہ دعا بھی اجمع الادعیہ ہے. ایک جنت سے آتا مسئلہ دعا بھی سب سے زیادہ جامع ہے. تعلیم بھی جامع, توحید بھی جامع, سب حمد بھی جامع, سب سے بڑی کچھ ہماری اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. کوشش کرو ہم سب کو ہدایت کریں. اللہم اہدنا وسددنا. اللہ ہم کو ہدایت پر رکھیے, صحیح طریق پر رکھیے. بس صراط مستقیم دل کیسے گمراہ نہیں اس سے پہلے. بس صراط مستقیم دل کہیں کیسے جو صراط مستقیم پر ہے وہ گمراہ نہیں ہے. صرف پیدا کرو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ بہت ہمارے گھر کے زمین انتقال ہوا حضرت بمروڑی چلے گئے تھے. یہ آج ان کی ذہن میں آ گئی کونوا مع الصادقین پر. کہاں دیکھو تجربہ ہم سب کرتے ہیں لیکن اس کو اس کی حقیقت حضرت بادشاہ محمد اللہ رحمانی کی ایک مثال سے آ گئی. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہو گے مطمئن رہو گے. غیر مطمئن ہو جائیں گے. صادقین کے ساتھ
صادقین کے ساتھ رہنے کا مطلب سچے لوگ ہیں، صدق والے ہیں. کہتے ہیں صدق کی بھی 3 قسم ہے، سچائی کی بھی 3 ہے. صدق فی المقال، اپنی بات میں وہ سچا ہے. صدق فی الفعال، اپنے کام میں سچا ہے. وہ صدق فی الحال، حال میں سچا ہے. فرماتے تھے کہ وہ تو پتہ صحیح اچھی بولی ہے، سچی ہے، کام بھی اچھا کر رہا ہے، لیکن صدق فی الحال کی مثال سمجھ نہیں آئی. فرمایا کرنے کا جگہ ہوتا ہے. شیخ محمد الہ آبادی کے کلام میں صادق الاحوال و اقوال کی مثال سمجھ آ گئی. کہتے ہیں کہ ایک شیخ تھے مزدور قسم کے، حرم میں روتے رہتے تھے، گریا اور داری چھوڑ سادے حال تھے. تمام بزرگان بھی ان کے متفق تھے، حال کے متفق تو وہی آتا ہے، رونا گانا سب متفق تھے. اور سادے شاہ مجھا بڑا حوالے لکھا ہے، اور شاید قدیمتوں میں نے سنا ہوا حضرت سے رو رہے تھے. سب لوگ ان کو بزرگ سمجھتے تھے. اخیر میں ان کا تعلق کسی وقت ایک عورت سے ہو گیا تعلق، تب بھی اسی طرح روتے تھے. شیخ کو یہ خیال ہوا کہ اصلاح جب لکھی رہتی تھی یہ ہوتا ہے. شیخ کو خیال ہوا کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھ سے دھوکہ ہو رہا ہے. ان کو ویسے مانتے ہیں جن پہلے مانتے تھے، جبکہ میرا عشق جو ہے محبوب حقیقی سے کے محبوب مجازی کی طرف ہو چکا ہے. ہم کو جو لوگ مانتے ہیں اس لیے 4 مہینے پر بات کیا بتا ہے، کہتے ہی رہتے جو زیادہ یہ مولانا گئے کیوں گئے. صدق فی الحال، سچائی ایک عمل میں. صدق فی القتال کہا جاتا ہے اسے جہاد کا حق ادا کر دیا قتال کا. کہا جاتا ہے مقال بھی ہے، فعال بھی ہے. یہ فرماتے ہیں حال سمجھ نہیں لیتا. صدق فی الحال کیا مطلب؟ شیخ محمد آبادی نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ تھے صاحب حال، وہ حرم میں رہتے تھے. جوش رونا پینا سب لوگ متفق تھے، ان کے بزرگ تھے. بھائی کی حال ہے، اتفاق سے ان کا عشق ایک مجازی ہو گیا، کسی عورت سے ہو گیا. تب بھی وہی حال تھا، تب بھی اسے رونا دھونا. اب یہ حال ہے. شیخ محمد الہ آبادی لکھتے ہیں کہ شیخ صادق الحال بول، شیخ صادق الحال تھا. ان کے ذہن میں آیا پہلا میرا رونا دھونا اللہ کے لیے تھا، اب میرا رونا دھونا اس عورت کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے. اپنی گزری اتارا اور مسائل کے بعد جا کے پیش کر دیا کہ میرا حال وہ نہیں ہے، سچوں کا حال نہیں ہے. میرا عشق محبوب حقیقی جیسا پہلے، اب میرا عشق محبوب مجازی سے ہو گیا، عورت سے ہو گیا. اس گزری کی پھر نیب نہیں دیتا کہ میں پہنوں، دھوکہ معلوم ہوتا ہے. لوگ مجھے اسی انداز سے دیکھ رہے ہیں گزری کے اعتبار سے، اور میرا حال بدل چکا ہے، کوئی پتلوم والا ہو گیا یا عید دماغ سے بات کر رہا ہوں. میرا حال ایسا ہو گیا. بزرگوں کی خدمت جا کے پیش کر دیا کیونکہ سچے تھے، سچے ہی کی تعلیم تھی. ضرور صاحب گئے فتح پور میں، بچپن سے حضرت کے ساتھ رہتے تھے. مجھ سے کچھ کہا کہ اس طرح کا عجیب حال ہے، شروع سے اخیر تک ان کا یہی حال ہے. صرف کیا کرو خود ضرور صاحب جانتے ہیں، بہت اچھے بہت بڑے آدمی. ان سے ایک نے سمجھا کہ پہلے مجھ کو لوگ بزرگ سمجھتے تھے کہ اس کا حال اللہ کے لیے ہے، اور در حقیقت یہ حال کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت کا عشق مجھ کو اس کی وجہ سے. شاہ محمد الہ آبادی لکھتے ہیں شیخ شاہ صادق الحال بود. اب یہاں سے حضرت کو مل گیا صادق کون؟ صادق الفعل صدق فی القتال، یعنی قتال کا حق ادا کیا ہے. صدق فی الحال کا مثال نہیں ملتی تھی.
اب حضرت کتاب دیکھتے دیکھتے پا گیا، کہا اب شیخ نے کہا کہ میرا حال وہ نہیں ہے، میرا حال اس عورت کے لیے ہے۔ اس پر شاہ مبین اللہ ہماری لکھتے ہیں شیخ صادق الحال بس خوش ہو گئے، میرا خیال جب بھی گئے یہی گان کرتے کیونکہ حال کے بوجھ شیخ صادق الحال تھے، اسے گوارا نہیں کیا کہ جس گزری میں اللہ کے لیے مجھ کو مانتے تھے آج اس عورت کی اس گزری کو ایسے مان رہے ہیں لوگ، سچا نہیں، میں سچا نہیں شاید۔ تو اب ان کو مل گئی صادقین، مطلب یہ صدق فی المقال، صدق فی الفعال فی الحال، اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی، نہ راہ صاحب نعمانی نے لکھا نہ مجھے لکھا، شاہ مبین اللہ ہماری کوشش میں تھی۔ شیخ صادق الحال بود، شیخ سچے حال کا آدمی تھا، اس وجہ سے اس کو گوارا نہیں ہوا کہ جو گزری اللہ کے لیے ہمیں پہنا تھا، جس کی بنا پر مجھ سے عشق کرتے ہیں، اسی گزری میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی بنا پر کہ اللہ والا ہے، اور جب میں اللہ والا نہیں ہے اس عورت والا ہو چکا ہوں۔ میرے ساتھ 4 مہینے بیان کیا ہوگا، حضرت ہمارے بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جو بھی جاتا تھا وہاں پہ ہمارا وہ یہی بیان، شیخ صادق الحال ہو، سچے حال والے تھے، اس کو گوارا نہیں ہوا کہ جس بنا پر لوگ مجھ کو مانتے ہیں اس کے خدا بندی کی وجہ سے، اب یہ اس کی خدا بندی نہیں ہے، اس کے مجازی ہو گیا، عجیب بدل جو جاتا تھا یہ کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدق کے مقال، صدق کے فعال کے ساتھ صدق کے حال بھی عطا کرتا، حال بھی مختلف ہوتا ہے، پپیتے کا درخت ہوتا ہے اس پر بھی بور آتا ہے، لیکن اس کو بور ثابت نہیں ہوتا، جھڑ جاتا ہے، سچا عشقوں کا دائم رہے گا، اور جس میں پھل آنا ہوتا ہے وہ پھول باقی رہتا ہے۔ یہی مثال دیتے ہیں الحمد للہ۔ اس طرح پر ہم کو اور آپ کو اپنے حال میں بھی رسوخ پیدا کرنا ہوتا ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، رمضان گزرتا ہے گاہ جاتے ہیں ہو عبادت ہم لوگ کے ساتھ، اور اسی طرح سے شراب دینا شروع کر دیتا ہے، چالو ہوا شراب دینا، ساتھ کو نہ تھا معلوم وہی ہاتھ سچا نہیں تھا، مطلب شراب پیتا ہو اسی رات میں، عید کی رات میں معلوم ہوا کہ وہ اگر سچا عشق رہتا تو اس کا اثر رہتا ہے، وہ اللہ کے لیے عشق جب رمضان دے رہا تو عید کی رات میں مخلوق کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ صدق فی المقال، صدق فی المقال، صدق فی الفعال اور صدق فی الحال۔ اگر فرماتے ہم کو سمجھ نہیں آ سکتا، شاہ مبین اللہ آبادی نے بھی دیکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گزری ہم کو درویشوں والی گزری ہے، لوگ اس گزری کہ میں درویش ہوں اور میں اس گزری میں درویش نہیں ہوں، تو دنیا دار ہو گیا، آج مجھے مجازی ہو گیا۔ جب دیکھا کہ وہ دھوکہ ہمارے حال سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، اور گزری کو اتارا اور حرم کے مشائخ کے سامنے پیش کر دیا، حضرت میں اس گزری کے علاج نہیں، پھر اس کے بعد مجاہدہ کرتے رہے۔ ہاں اس کے بعد حرم کے مشائخ جمع ہوئے، یہ اللہ یہ صادق الحال تھا، اس پر کوئی حال تاری ہو گیا، نکل گیا سچائی سے، تو قادر ہے کہ اس کو سچائی کے لیے آئے۔ جب وہ چیز میری دعا ابھی معلوم ہوا اس کو تان تقسیم نہیں کیا، اللہ سے دعا کیا، حرم مشائخ کے حرم میں دعا کیا اس کے لیے، اللہ یہ سچا آدمی تھا، اس کے باوجود یہ گمراہ ہو گیا ہے، اس کے مجاز میں آ کر کے اپنے کو تباہ کر دیا ہے۔ دعا کہ اللہ یہ سچا آدمی تھا، اس کو لے آئیے، اپنے حال پر لے آئیے، ہدایت مل گئی، آ گیا وہ دل میں، وہ صرف جو پہلے تھا وہ آ گیا، پھر مشائخ کے پاس آئے، کہا وہ گزری دیجیے میں پہنوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صرف کے حال سے مشرف فرمائے، رمضان کا ایک صرف کے تقویٰ صرف عادی نہ ہو بلکہ التقویٰ ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، معلوم یہاں تک اگر ہے
تو تقویٰ حقیقی نہیں ہے. تقوی کی جگہ یہاں ہے. اب تقویٰ ہاں ہونا یہاں تقویٰ ہے. یہ تقویٰ اگر ملے گا تو ضائع نہیں ہوگا. اور وہ تقویٰ جس تدریج تک ہے, بدن تک ہے, تصویر تک چاہتے کر رکھا. اس طرح پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صرف کے مقال بھی دے, جھوٹ سے بھی نہیں نکل رہا ہے آدمی. صرف کے ہاتھ سے عطا فرمائے, سچا ہاتھ, سچا ہاتھ. ایک بزرگ تھے, بہت روتے تھے, لوگوں سے ملنے آتے تھے, کہتے ایک تو نہیں میں اپنا حال ضائع کر چکا ہوں تب بھی مجھے ملنے آتے, روتے تھے. مت ملو. میں وہ جو پہلے میرا حال تھا رونا اس وقت بھی تھا, اس وقت بھی تھا, پہلے اس وقت بھی تھا, اس وقت بھی تھا, لیکن وہ رونا اور کسی کو تھا, یہ رونا اور کسی کا ہے. اس وقت مجھ سے نہ ملا. بہت خود ماشاء چکا تھا, یہی موضوع ہی تھا, ان کے کلام کا موضوع یہی تھا. یہی ہو گیا صرف کے مقام. ہم سب لوگوں کو صرف کا عطا فرمائے. کونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. فرما کر وہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو جز کا نسخہ بھیجا ہے. تقوی اللہ یہ اصل ہے, اور صادقین کے ساتھ یہ اس کا علاج ہے. ایک ہی آدمی مقصود بھی بتا دیا اور طریق بھی بتا دیا. یا عامر تقوی اللہ یہ مقصود ہے. اس دنیا کا مقصود کیا ہے؟ تقوی اللہ کا حاصل کرنا ہے. طریق اس سے کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین. بڑی بات کر سکتے معذور بنی کر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے, معاصی سے محفوظ رکھو گے. ہر جگہ دیکھو گے, کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ نہ ہو, اللہ نہ دیکھتا. اس چیز کا استحضار کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب. کوئی بات آدمی نہیں کرتا, کڑا نگراں موجود ہے. سب لفظ, کوئی چیز چھوٹی نہیں, سب آ جاتا. ایک سامنے تلاوت کیا تو ان کا اجر سامنے رکھا گیا. وہاں سے لکھا ہے وہاں کسی ادب سے سنا دیجیے, لیکن ایک آیت اس پر اجر نہیں تھا. جتنی تلاوت کیا تھا سب آیتوں کا اجر شادی کا ہوا پاس, لیکن ایک آیت کا اجر نہیں تھا. متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف کہ اللہ ہم نے یہ آیت بھی تو پڑھی تھی. کہا تم نے یہ آیت میرے لیے نہیں پڑھی تھی, چور کے ڈرانے کے لیے کی تھی. رسول کا ہمارے گھر میں چور کا اندیشہ ہوا تو زور سے تمہیں پڑھا تھا اس آیت کو, تاکہ لوگ جان جائیں کہ ہم جاگ رہے ہیں. تو تم نے چور کو ڈرانے کے لیے یہ آیت پڑھی تھی. بڑی کتابوں کی کتاب سمجھے. اللہ تعالیٰ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ. سچے وہی ہیں جو اخلاق سچوں کے رکھتے ہیں, معاملات سچوں کے رکھتے ہیں, قول میں بھی سچے ہیں اور عمل میں بھی سچے ہیں اور حال میں بھی سچے ہیں. پوری تعلیمات حضرت کی بس اسی بچی بس یہی صرف اختیار کرو. رمضان آیا صرف اختیار کرو, تقویٰ پیدا کرو. بہت بڑا مہینہ, بہت بڑا اہم مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. سچوں کے ساتھ. بور کے بارے میں مسئلہ سچ بیان کر دیا کہ بور آتا ہے پتیلے ہوتا ہے جھڑ جاتا ہے, جس پر پھل لگنا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے. یہ مثال ہمارے بزرگان دیتے ہیں. اس بنا پر ایسا عمل ہونا چاہیے جس کے اندر ثبوت ہو, جس کے اندر رسوخ ہو, تاکہ وہ پھل کا مثمر ہو, پھل کا مثمر. یہ رمضان ہے, یہ عملی تو ہم لوگ کا اسرا کر اسرا اول ہوگا رحمت. اس مہینے کا اول اشرا کیا ہے؟ رحمت ہے. درمیانی اشرا مغفرت ہے, اور آخری اشرا اس کو ملنا جہنم سے نجات ہے. اس کا استحضار ہونا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کے حقیقی سے موفق فرمائے. توفیق. کہاں خالی کہاں مخلوق, کیا جوڑ ہے.
مگر اللہ تعالیٰ اس نسبت کے اعتبار سے وہی قائم کرتے ہیں کہ اس کو نسبت ہونی ہے مخلوق کے لیے، اور وہی تربیت دیتے ہیں اور کوئی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے رمضان شریف اسی لیے نسبت ہی پیدا کر دی جائے۔ افسوس بھی ہو رہا ہے، سب سے زیادہ عمر والا، سب سے زیادہ دور آپ حضرات ماشاء اللہ اتنی دور دور سے تشریف آئے ہیں، بہت جگہ جاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی تقویٰ عطا فرمایا ہے۔ یہ رمضان کا مقصد ہے تقویٰ کے بھی درجات ہیں، تقویٰ کے درجات کوئی حد نہیں، ہر آدمی تقویٰ الگ الگ ہے۔ علامہ شاعر نے دیکھا کہ ہر وضو کا حال الگ الگ ہے، اس میں بھی توحید ہے۔ یہی سیدنا رفاعی کو جو ملا تو سیدنا محی الدین عربی کو ملا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ ایک ہے تو توحیدی جو اس کے پاس ہے جو وہ بھی ایک ہو گئے، دوسرے کو نہیں ملتے۔ لکھا ہوا کہ کوئی وضو دوسرے وضو کے احوال کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ آئے ہیں، اس کو وہ حال نہیں ملا تو کیا سمجھے گا وہ؟ اور اللہ کیا کمی نہیں کی کہ کچھ دے دیا کہ یہ کچھ دے دیا۔ اللہ کی تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ میں نے سنا تو مولانا مناظر صاحب تقویٰ کا اصل تعریف کوئی کر نہیں سکتا۔ کیا تقویٰ؟ اللہ کا اللہ ڈر رہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رعایت کرو اور بات صدق اللہ بول جائے کرو، یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم رہو، ذرا پر تقویٰ کے بتائیں سوچنا ہم لوگوں کو ہے کتنا تقویٰ ہے، معاملات میں کتنی صفائی گئی، بد اخلاقیاں کتنی گئی ہیں، سب کو سوچنا ہے۔ ان للعلم طغیان کمال المال، طغیان صرف مالداروں میں بھی نہیں تھا، عالموں میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے فرماتے عبادت گزاروں میں تو چلیے وہ بڑھاتے، وہ تو مجموع بہار کی عبادت ہے۔ علم طغیان کمال المال، علم کے لیے سرکشی ہے جیسے مال کے لیے، تو حضرت صاحب مجموع بہار نے لکھا وہ کہاں پھر عبادت میں بھی طغیان ہوتا ہے، بہت سے عبادت کر کے جنت میں پہنچ جائے، بظاہر عبادت کی مجھے اللہ کے لیے تو معلوم ہے کہ عبادت نے اس کو پہنچا دیا جنت تک، جو صحیح معنی میں عبادت کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی کو دعا، سب کے سب نحن الفقراء، ہم سب بیمار ہیں، بیماریوں سے باطنی بیماریاں ہیں جو جہنم سے لے جانے والی ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ لکھا ہوا ہے جہنم میں کوئی بد اخلاق آدمی ڈالا جائے گا، اپنے ناک پر رکھنے گے، کون آ گیا جس کی بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے، وہ چھڑا کے دماغ جا رہی ہے۔ بھائی کی جہنم میں ہر قسم کی اذیت والی چیزیں ہیں، لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جو کہا جائے گا کہ یہ شخص ہے بد اخلاق آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد اخلاق میں سے بچائے، رمضان شریف کی برکت سے، قرآن شریف کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا فی ضلال کتاب سناتی ہے، اصلاح کو کہتی ہے کتاب، اصلاح کی طرح دعوت دیتی ہے، سنت اللہ رب العزت نبی انبیاء سب اصلاح و تربیت ہے۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی قدر کرنے اور عمل ماشاء اللہ سب کو احساس رہتا، میں دیکھتا ہوں کہ رمضان شریف ہے، عمل بھی کرنا چاہتا ہے، بہت سے موفق ہیں تو عمل کرتے نہیں، جیسے بہت سے غیر موفق ہیں نہیں عمل کر سکتے، لیکن توفیق کا مل جانا بہت بہتر۔ اللہم انی اسألک توفیق لما حافظک من الاعمال،
والصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللهم إني أسألك التوفيق كريم الدعاء. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن. جب ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو علی گڑھ کے حکیم فہم اللہ صاحب بہت رو رہے تھے. بہت رونا حضرت جو ہوا اب اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کلیم اللہ کی ضرورت کیا ایسی دعائیں کون سکھائے ہم کو؟ اللهم إني أسألك في پڑھا اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال والصدق التوكل عليك وحسن الظن. یہ دعا کون سی چاہیے؟ ہمیں تعلیم حاصل ہے اور بہت ان کا تھا جملہ تھا. تبرک تعلیم ہے بس جسم نہیں ہے. یہ کھمبا اور جسم برابر ہے. یہ کھمبا تھا دھیان نہیں کرتے کھمبا یہ کھمبے میں ہے جسم میں. جیسے یہ اس کے پکڑنے سے تم کو فائدہ نہیں ہو رہا کوئی. اسی طرح کوئی دین ہے دین ہونے کے اعتبار سے کیونکہ تعلیمات کے اعتبار سے نہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اصل تربیہ توحید کی طرف واحد اللہ وإن التوحید راستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس نعمت سے نوازے. آپ لوگ تو سب ہیں بھائی. ہم لوگ ہمارے لیے بچوں کے لیے بہت سی عورتیں آتی ہیں ان کے لیے سب کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا کرنا ہے. اصلاح کی فکر ہو جائے گی. جیسے نماز پڑھنا آسان ہے اخلاق کی درستی کی بھی آسان ہے. دین یسر دین آسان ہے. اخلاق کی اصلاح کو لوگ سمجھتے ہیں اختیار سے باہر. نماز نہ پڑھنے والے نہیں پڑھتے جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اسی طرح اخلاق کو درست کرنے والے ہیں ابھی انہوں نے گزری رکھ دیا اخلاقی درستی لوگ کہا کیوں رکھ دیتا. اس گزری کی پڑھنے لائق ہم تھے پہلے. اب ہمارا عشق ایک مزاجی عورت کی طرف ہو چکا ہے. اس بنا پر ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں عشق میں کیا ہم منافق ہوں. جب تمام مشائخ حرم جمع ہوئے کہا اللہ یہ سچا تھا مہلکہ میں پڑ گیا ہلاکت میں پڑ گیا اس کو نکالیے. لکھا شاہ موبیل آبادی لکھا. مہینوں اس واقعے کو اگر سنا ہے مہینوں جو عالم آتا تھا جاتا گھر میں کا انتقال پڑتا ہے جو بھی چاہے مولانا ہو چاہے کوئی مولانا ہو آگے ہی سناتے. ایک ان کی صاحبزادی کا انتقال 17 رمضان کو ہوا برداشت کر دیا ہے. 29 رمضان کو اب مقبول کے والدہ کا مطلب بیمار اسپتال میں داخل ہوئے. ہم لوگ تھے مسجد پر حضرت بھی ہم لوگ سب لوگ لائی گئی ختم. وہاں بیماری میں دریا باری نے تاجیہ نامہ بہت اچھا لکھا ہے. آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے ایسے کڑے امتحان کا تجویز ہوتی ہے کہ چند دن کے اندر 2 صاحبزادیوں جوان صاحبزادیوں کا انتقال ہو جانا. آپ ہی جیسے صاحب عظیمت ہی کی ساتھی کہ آپ کو اس سے آزمائے کیا ان کا وہ پڑھنے لائق ہے. وہ لفظ میں نہیں کر پا رہا ہوں. اب ہماری دریا بازی یہ آپ ہی کا دل کہ 2 لڑکیوں کا 17 دن کے اندر اس طرح پر جب چاند دیکھنا ہوتا تو کہتے چاند دیکھو بھائی چاند دیکھو. اس کی وجہ یہی تھی چونکہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم چاند دیکھے ہوتے یا لوگ دیکھے ہوتے بھی وہ بنانا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دار رمضان شریف کے قدر کی تفصیل اصل کی اصلاح نفس قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو سنوارا کامیاب ہو گیا ہے اور جسے اپنے نفس کو محمل چھوڑ دیا ہے توجہ بھی نہیں کی اس کو درست کرنا ہے. بات ہوتا ہے ایک کمرے پھول نہ پائی جاتی ہے نہیں ہوتی ہے بھول جاتا ہے اپنی بات دونوں کی ظاہر تعمیر ظاہر ہے بل باطن دونوں. تصوف نام ہے ظاہر بھی اصلاح کرو
اعمال صالحہ سے، اور باطن کی اصلاح کرو اخلاق حسنہ سے. تعمیر الظاہر والباطن تصوف یہی ہے، یہی مقصد شریعت ہے. مقصد شریعت یہ ہے. مقصد نزول شریعت کے نزول کا مقصد یہ ہے یہ بندہ جو اضطراری بندہ ہے اختیاری بندہ ہو جائے. بندے سب کافی بندے ہی بندہ ہے. بندہ جو اضطراری مقصد نزول شریعت ان یکون العبد اختیاریا بعد ان یکون اضطراریا. جتنے ہیں سب بندے اللہ کے یہ اضطراری طرف ہیں. ہم کو ثواب کم ملے گا لیکن اختیاری طرف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے دل سے، ورنہ 100 مرتبہ پڑھے گا کچھ نہیں. دل سے من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی، صدقا من قلبی، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے صدق دل سے کہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک ساتھ میں کچھ مطلب پتہ بھی چلتا کہ اب نہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ ظاہر کرو لا الہ کے ہاں پیش کو ظاہر کرو، الا اللہ کے ذمہ کو ظاہر کرو پیش کو. اس کے اندر اسرار ہیں خود دیکھا. لا الہ الا اللہ کو ظاہر کرو، الا اللہ کے ہاں کو ظاہر کرو. اس کے اندر اسرار ہے جو بزرگوں کو مکتوب ہوتا ہے کہ نہ ہاں کو ظاہر کرنے میں ہاں کے ظاہر کرنے میں فرق ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس سے ذکر کا بھی ایک طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ 20 مرتبہ کہتے چلے گئے کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. اللہ کا ناگوار ہو. آپ کسی کی تعریف کریں اور تعریف سمجھ میں نہ آئے تو کہہ گئے. واقعہ یاد آیا کہ ایک عالم تھے حضرت تھانی کے اشعار پڑھ رہے. حضرت تھانی صاحب کے اشعار پڑھ رہے تھے. تھانی کے اشعار سنتے بھی تھے لیکن کیوں جھوٹیاں مار رہے، یہ جو تم پڑھ رہے تمہارا حال نہیں ہے. جبکہ شاید میں سے یہ بہت سناتے تھے. چہرے پر کبیدگی تھی، شعر سنتے تھے کبیدگی، اب بعد میں سے اشعار سنتے تھے خالصہ سناتے تھے بالکل مشرے ہو جاتے تھے. معلوم ہوا کہ کہنے کا بھی اثر، پڑھنے کا بھی اثر، عبادت کے بھی اثر. اللہ تعالیٰ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسے لا الہ الا اللہ صرف دل سے کہنا، ایک مرتبہ کہا کامیاب. ہزاروں سال گزر جاتے ہیں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ دل سے نکلتا ہے. حضرت مجدد صاحب آتے ہیں کہ آرزو میں نے مجھ کو کوئی آرزو نہیں ہے سوائے کے تنہائی ہو، کوئی شاید خلوت ہو. ہم لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتے ہیں، غیر اللہ کی نفی، حضور کے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی اقرار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اقرار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اذکار سے وصف نفس کا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرماتے، حکم ہوا کہ مسجد میں جائیے، کمرے میں نہ بیٹھے، حجرہ کمرہ دیا، حجرے میں نہیں بیٹھنے دیا اللہ نے رسول کو. یا کہتے ہیں وصف نفس کا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے. صبر کب ہوتا ہے؟ تھوڑا تنگی ہوتی ہے صبر میں. یہاں بیٹھ جائے کچھ ابھی بیٹھ جائے تنگی ہوگی نہیں، تنگی نہیں تنگی ہوگی تو آپ کو تنگی ہوگی ان کے ساتھ بیٹھنے میں. لیکن آپ کو حکم ہے مجھے نہیں کری حجرے میں جو خلوت ہے وہ وہاں نہیں ہے، لیکن میرا حکم کیا نکلی ہے نبی کو حکم ہو رہا ہے وصف نفس کا مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. جو اللہ کے رضا کے تعلق ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے. جبکہ نبی سے بڑھتی ہوئی رضا ہے. نبی صحابہ کو حکم ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھو،
اور نبی کو بھی ہوا تم بھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھا کرو. یہ طریق کا مسئلہ ہے. یہ مرید سے ملے نہیں کر رہے. ہم مرید پیر ہو گئے ہیں. پیر کیا تم جوانے سے بدتر ہو. ہمارے اندر جب یہ مادہ نہیں ختم ہوا تو کچھ نہیں ہو. نبی کو حکم ہو رہا ہے. نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں. صریح حکم وصف لگ سکا معلّی یدعون اپنی ہے. کتنے خوب ہوتی ہے. سچ کہتا ہوں اسی طرح نہیں. ایک آدمی بہت سنیں گے کبھی جا کے ملے نہیں کہ یہ پیش کبھی نہیں. کیا تم ہو کیا کچھ کوئی سر تمہارے پاس ہوگی دنیا بھی کوئی لکھا سب دے لیے ہوگا کوئی اپنی طرف سے. یہاں سے بات ہے. حضرت بھائی صاحب جو ہیں علماء مشائخ سب جاتی تھے. حضرت بھائی صاحب کہا آپ سب لوگ ہم سے اچھے ہیں. یہ سوال ہو شیخ علماء دارالعلوم دیوبند علماء دارالعلوم کا شیخ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب ہم سے اچھے معلوم ہو کیونکہ تم لوگ اللہ کی طلب میں ہمارے پاس آئے. ہم تو کہیں نہیں گئے. یہ کہتے تم لوگ اللہ کی طلب میں میرے پاس آئے. ایک عامی آدمی کے پاس آئے. وہ میں کہہ رہا ہوں عامی سے نہیں ہو علم لدنی آتی تھا کو. لیکن وہ تو تم جیسا عالم ثقافت علوم پہاڑ مگر گنگوئی گئے وہاں قاسم صاحب گئے وہاں تھانی ڈوب گئے جبکہ اصطلاحی عالم تھے نہیں. میں تو کہیں گیا نہیں. تم لوگ آئے اور کبھی کہتے تھے کہ تمہارا حق تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہتا نہ کہ تم ہمارے ساتھ آ گئے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دین کو سمجھنے کی بلکہ سمجھ کے عمل کرنے کی بلکہ مٹانے کے لیے اللہ کے سامنے مٹاؤ. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم تاخیر کا بات مٹایا بات میرا اولاد ماں محمد احمد صاحب نے کہا ہے یہ حضرت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مضمون ہی ہے مضمون. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین سے بھی آشنا فرمائے. یہ بھی علم ہے. کتابخانے بھرے ہوئے یہ بھی ایک علم ہے. صوفیہ کا علم ہے مخلصین کا علم ہے متقین کا علم ہے. وہی کا علم ہے. وہاں وہی حدیث پڑھا رہے تھے. بارش آ گئی. سب لڑکے بخاری کے اندر بھائی ماں وہی کہاں تھے جوتوں کو چیک کر رہے تھے کہ جوتیاں بھی مل جائیں. سب لوگ بخاری توازن کے ساتھ نمونہ دکھلا لیے. تم سب ہمارے ساتھی بخاری لے کے تم اندر ہم تمہارے جوتا ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ملائک سے بھی بڑھ گئے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے کو کتے سے بھی کمتر سمجھا تو اللہ نے ان کو بچا کے ملائکہ سے بھی بڑھا دیا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا. میں تو شعرا میرا اڑا دیا. وہاں محمد سے میں تو نام و نشان جس نے مٹایا اپنا نام و نشان جس نے مٹایا اپنا ہم تاخیر کا مناسب حاجی صاحب نے مٹایا. حجت الاسلام محمد قاسم صاحب بھی ہو گئے. بالکل قطب ربانی صنعت سے کہ کئی مسائل میں صنعت کی حیثیت ماں گنگوئی ماں قاسم نے نہیں کی گنگوئی کی تھی. ان کو جھکا دیا. وہاں قاسم صاحب کا جھوٹ جانا کوئی بہت زیادہ مشکل تھا. وہاں گنگوئی ترقی کسی کے جھک گئے. کیوں اس نسبت کی وجہ سے جو کل لیتے اس نسبت کے کل کی وجہ سے اس نے جھکایا.
ان کا علم بھی مانے نہیں ہوا جھکے. جب علم صحیح ہوگا تو اس کا جھکاؤ اور تواضع بھی صحیح ہوگا. انا اعلمکم، حضور فرماتے ہیں بخاری میں تم کو سب سے جاننے والا ہوں مگر سب سے زیادہ جاننے والا نہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ آخر ہم لوگوں کو تخیر ہی ہے، ہم سے یہاں سے چلے ہی جائیں گے 2 دن بعد. اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو عام و تام کرنے کی توفیق دے. خود مجھ کو، بچوں کو، عیزہ کو، مجھ سے متعلقین محدین کو ان نعمتوں سے بھی نوازے. کھانا پینا سب عام ہو ہی رہا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ ہو اللہ سے نسبت نہیں تو کس کام کا وہ دل ہے؟ کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو؟ کس کام کا یہ بچپن کا شعر یاد ہے، کس کام کا وہ گل ہو جس گل میں بو نہ ہو؟ اور کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو؟ سب سے پہلے شعر شاعری یہی آ سکتا ہوگا. ہماری پیچھے سنا تھا والد صاحب پڑھتے رہے ہوں گے. کس کام کا وہ گل ہے، پھول وہ کیا جس میں بو نہ ہو؟ اور کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو؟ اللہ کو ٹھکانا ہے. جلدی کہا ہے باری تعالیٰ یہ دل ہے، یہ آدھا نہیں ہے، یہ آدھا نہیں. اس کو شرک سے پاک رکھو. اس کا شرک اتنا برا نہیں ہوتا اس کا شرک، کیونکہ تسلی گاہ ہے باری تعالیٰ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو باطنی نسبتوں سے اور فیوز و برکات سے اور اللہ شریف قرآن کریم کے ہے ان کے کمالات سے، ان کے علوم و معارف سے ہمارے قلوب کو سرشار کروائے اور اس کو عمل کی بھی توفیق دے. اس سے ہم کو تعلق و نسبت بھی پیدا فرمائے. ہم کو، ہمارے بچوں کو، عافیت کو، دین کو، سب کو قرآن سے اللہ تعلق پیدا کرا دے. ہمارا لڑکا پوتا بیمار ہو گیا ہے، اسامہ بہت اچھا پڑھا لکھا سے بہت عمر پڑھنے والا، اللہ کا شکر. میں نواسے بھی پڑھا بہت اچھا، اسی لائن پر رکھنا چاہتا ہوں. بہت رنگ ہے اس کو، بہت بخار تھا. ہمارے حق ہے آپ لوگوں کا کیا پتہ عمدہ پڑھائی نہیں، زبردست پڑھانے والا ہے اللہ کا. اس کی صحت کے لیے دعا کیجیے. آپ کو پوچھیے رات میں ہم پریشان تھے، میں تو کتنی بار اٹھا پوچھا بھی کیا ہے، کوئی راہ ہوگا کیا حال ہے ہمارے اسامہ. بہت اچھا پڑھتا ہے، اسی راہ سمجھا جا کر مستقبل سب ہماری نماز سے پوچھے الحمدللہ ٹھیک ہی ہیں. دعا کیجیے سب خوب ٹھیک ہو جائیں، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں. اس سے بڑی بات ہے ہمارا ٹھیک ہونا بھی. دعا کیجیے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اہل عیال ٹھیک ہو جائیں، ہمارے پوتے نواسے نواسیاں سب اللہ والی ہو جائیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ہیں سب اللہ والیت ہے. آپ بھی چیزیں بہت سی مثال ہے، سب اللہ والیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے بچوں کو دیے، بچیوں کو دیے، پوتوں نواسوں جتنے متعلقین بلکہ جتنے آنے والے سب کو اللہ دین لال بنا دے. تقویٰ اور طہارت سے مناسبت پیدا فرمائے. ہماری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے اللہ شریف کی برکت سے اور قرآن پاک کی برکت سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.